لوگ کہتے ہیں حالات تو آگے بگڑے ہوئے ہیں، مہنگائی آپ کی 25-30% ہو گئی ہے، بجلی ہے ہی نہیں، اور بجلی اور گیس اگر آئے تو مہنگی بہت ہے، روزگار ہے نہیں، پچھلے جو صنعتیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اگر آپ جن ممالک کے اندر حالات بگڑے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کبھی اس نہج پہ حالات نہیں گئے، لیکن اب ہمیں ایک ریالٹی فیس کرنا پڑ رہی ہے کہ یہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ جو ایک ڈیفالٹ لائک سچویشن ہے، سلیکٹیو ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی کی عام اشیاء جو ہیں وہ پھر ملنا بند ہو جاتی ہیں، لمبی لمبی کیوز ہوتی ہیں پیٹرول سٹیشنز کے اوپر، عام چیزوں کے اوپر، آپ کو جو امپورٹڈ آئٹمس ہیں خاص طور پہ وہ آپ کو ملنی بند ہو جاتی ہیں، ان کی بلیک مارکیٹ شروع ہو جاتی ہے، اور امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے کیونکہ بے روزگاری بہت بڑھ جاتی ہے، آپ کی تمام لوکل صنعت جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مہنگائی، ابھی تو ہم 25-30% کی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں نا جو ہم دیکھ رہے ہیں، پھر مہنگائی آپ کی ہائپر انفلیشن میں چلی جاتی ہے، یعنی 70%، 80%، جیسے ترکی میں اس وقت 85% انفلیشن ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے ہر مہینے کے حساب سے قیمتیں، یعنی آپ کی روپے کی قدر جو ہے وہ بالکل بیکار ایک کاغذ کا ٹکڑا صرف بن جاتا ہے۔ تو یہ خدا اللہ کرے کہ یہ وقت کبھی نہ آئے، لیکن جس نہج پہ معاملات کو لجایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سنجیدہ منصوبہ سازی نہیں ہو رہی۔ اسحاق ڈار صاحب 2-3 دفعہ پہلے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، جب بھی یہ وزیر خزانہ بنے تو معیشت کے اندر ایک بہت برا کرائسس آیا۔ پچھلی دفعہ جب یہ وزیر خزانہ بنے تھے تو اس وقت کموڈٹی پرائسز لو تھیں، ملکوں کے ریزروز بڑھ رہے تھے، پاکستان میں یہ ڈالرز کی شارٹیج کریٹ کر گئے، اور ابھی بھی جس منطق پہ یہ لگے ہوئے ہیں کوئی بھی سنجیدہ معاشی ماہر جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی پالیسیز کو ریٹیفائی کرے گا یا ان کی پالیسیز کو سمجھ بھی سکے گا۔ ان کی ایک اپنی منطق ہے، اور اس منطق کے پیچھے یہ ملک جو ہے مزید اب اس کی معیشت گوارا نہیں کر سکتی کہ ہم اس طرح غیر سنجیدہ طور پہ اس معیشت کو چلائیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جو سارے قائدین ہیں ان کے تو باہر اثاثے ہیں، ان کی تو باہر اربوں ڈالر کے اثاثے ہیں، ان کو تو شاید اس طرح کا دکھ یا اس طرح کی فکر نہیں ہے جس طرح کہ ہم سب کو ہے اس ملک کی معیشت کے حوالے سے، اس ملک کی سیاست کے حوالے سے۔ تو ہمیں اس ملک کو بچانا ہے، اور اس ملک کو الیکشنز کے ذریعے ہی بچایا جا سکتا ہے۔ کوئی تیسرا منصوبہ، کوئی تیسرا تجربہ، کوئی تیسرا راستہ ہمیں مزید انارکی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی سوچ رہے ہیں اس بارے میں، یا ان کا خیال ہے کہ عمران خان کیونکہ اب بہت مضبوط ہیں، پاپولر ہیں، اور ان سے چھٹکارا صرف اسی حالت میں ہے کہ کاؤنسلر کے الیکشن بھی نہ کرائے جائیں۔ آپ دیکھیں اسلام آباد میں کاؤنسلر کے الیکشن سے بھی فرار اختیار کر گئی پی ڈی ایم حکومت۔ تو عام انتخابات جو ہے ظاہر ہے اس سے ان کے خوف کا عالم جو ان کے چہروں سے نظر آتا ہے جب عمران خان کا آپ نام لیں یا الیکشن کا نام لیں، وہ تو واضح ہے۔ لیکن اگر پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی، یعنی پاکستان تحریک انصاف، اس کو آپ دیوار سے لگا کے سیاسی استحکام اور معاشی استحکام نہیں لا سکتے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پی ڈی ایم کا جو ایک کارکردگی تھی، تجربہ، یہ فیل ہو گیا، اور اسی طرح اگر کوئی نیا تجربہ کیا گیا وہ بھی فیل ہو جائے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ آئین جو راستہ بتاتا ہے ہمیں، اور وہ جو جمہوری راستہ ہے کہ عام انتخابات فوری طور پہ کرائے جائیں، نئی حکومت، سٹیبل حکومت آئے، اور وہ اپنا ایک ریسکیو اینڈ ریکوری کا پروگرام، جس پہ ہم پاکستان تحریک انصاف آلریڈی کام کر رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس ملک کو دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے اگر صحیح فیصلہ سازی کی جائے۔ بہت شکریہ جی۔ سر بتائیے گا، آپ نے اپنی باتوں میں کہا کہ اس ملک کو جو ہے اگر صحیح معنوں میں لے کے جائیں تو انتخابات لازمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف رہا ہے کہ ہمیشہ جن لوگوں نے اس حکومت کو، جو لوگ اس حکومت کو لے کے آئے ہیں، ان کا انتخابات میں ہاتھ ہوتا ہے لازمی۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، تو اگر آمدہ انتخابات میں بھی وہ اپنا رول پلے کرے تو ظاہر بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں آئے گی، تو پھر کہاں جائیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر عام انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو معاملات جس نہج پہ کھڑے ہیں وہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے آگے جا چکے ہیں۔ اب پولیٹیکل انجینئرنگ سے یہ نہیں ہے کہ یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوئی، بے شمار پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے۔ ہمیں پتہ ہے الیکشن کمیشن کیا کر رہا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی جولائی کے اندر اور بعد میں، لیکن آپ نے رزلٹ بہرحال دیکھ لیا، اور اب تو معاملات اور بھی لوگوں کے سامنے حقیقت کھل کے آ گئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب پولیٹیکل انجینئرنگ اگر کوئی کوشش بھی کرے تو اس کا کوئی ان کو فائدہ ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اپنا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے قائدین نے اچانک سے یہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت ہے اس کی بات کرنی شروع کر دی
ہے, آپ لوگوں نے اسمیل کیا ہے یا آپ کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی گئی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جو پاورفل حلقے ہیں وہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے ہم سے کسی سے, اور نہ ہی ایسی بیہودہ چیز کے بارے میں ہم سے کوئی کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں پچھلے 8 ماہ سے 9 ماہ سے پاکستان کے اندر, اس سے ہم واقف ہیں, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان, بہرحال آپ سمجھ لیں کہ ضرور اللہ کرے ہمارا ہنچ ہی ہو, اور اللہ کرے اس کے اندر کوئی حقیقت نہ ہو, لیکن اگر اس کے اندر کوئی حقیقت ہے تو ہم اس کو پہلے ہی بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام ایسا کوئی تجربہ, پاکستان کی عوام کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے اور پاکستان کی عوام کی پسند کو اور ان کے نمائندوں کو, چاہے جو بھی ہو, چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی اور ہو, یہ جمہوریت معیشت خراب کر کے اس کو بنیاد بنا کے جمہوریت کو کسی کو ڈیریل نہیں کرنے ہم دیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ آپ گزشتہ 6 ماہ کے گناہوں کی بات کر رہے ہیں کہ 6 ماہ میں جو کچھ ہوا 8-9 ماہ 9 ماہ رکھ لیں, لیکن پچھلے جو 6 سال میں کیا آپ کا پروجیکٹ عمران خان صاحب والا لانچ کرنے یا ان کو اقتدار میں لانے کے لیے جو کچھ ہوتا رہا, اس کے لیے بھی کبھی کیا معافی مانگیں گے؟ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے, بات کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو 25-30 سال کی جد و جہد ہے وہ ایک مثالی ہے کسی بھی ملک کے لیے اور کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے, کسی بھی تحریک کے لیے. عمران خان صاحب نے جس طرح سے اس ملک میں ایک تیسری جماعت کا قیام کیا, اور کیا کسی نے پروجیکٹ عمران کیا, یہ جو 30 اکتوبر کو 2011 کو میدان بھرے تھے, بار بار بھرے تھے مینار پاکستان کے, تو کیا کوئی سول کپڑوں میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں آ رہے تھے؟ اور کیا جس طرح عمران خان صاحب جو ہے جدھر جاتے ہیں اور جس طرح سرویز ان کے حق میں ہمیشہ آئے, اور جو ہماری گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے معیشت کے اوپر اور دوسرے معاملات کے اوپر, وہ کوئی پروجیکٹ تو نہیں تھا نا. اگر پروجیکٹ ہوتا تو آج شاید عمران خان آج بھی اقتدار میں تھا. یہ بتائیے 2022 ختم ہونے والا ہے, اس سال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ اس میں آپ کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا, لیکن اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو مقبولیت حاصل کی, پھر عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا, اور اب جو صورتحال ہے اس پورے سینیریو کو, اس سال کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسے ڈیفائن کریں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ جد و جہد کا سال تھا, سخت جد و جہد کا. ہمارے اوپر بڑی سختیاں آئیں, ہمارے گھروں میں داخل ہوا گیا, چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, ہمارے سینئر رہنماؤں کو برہنہ کر کے مارا گیا, ان کے بچوں کے سامنے مارا گیا, ہمارے قائد کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, ان کو گولیوں سے چھلی کیا گیا, اور ہمارے کارکنوں کو گولیوں سے چھلی کیا گیا, کچھ ہمارے کارکن اس دوران شہید بھی ہوئے. یہ سال دیکھیں مقبولیت ایک اپنی جگہ, لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان اس ایک سال میں جو یہ تجربہ ہوا ہے, پاکستان کئی دہائیاں پیچھے چلا گیا, اور یہ پاکستان کا تاریک ترین دور تھا. جس طرح یہاں پہ بنیادی حقوق کو منجمد کر کے ضبط کیا گیا, ایسا مارشاء اللہ کے ادوار میں بھی کبھی نہیں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ صحافیوں کے سامنے آپ دیکھیں جس طرح صحافیوں کو ہراساں کیا گیا, ارشد شریف کو شہید کیا گیا اسی دور کے اندر, یہ ایک تاریک ترین دور تھا. اور لیکن اس دور کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی برائٹ سائڈ دیکھی جائے تو وہ یہ کہ لوگوں نے اصلیت دیکھ لی سب کی, اور لوگوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر یہ ملک آگے جائے گا تو جمہوری طور طریقے سے جائے گا. اور اب تجربے اور پولیٹیکل انجینئرنگ اور یہ ابھی بڑی مایوسی ہے ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں عام عوام میں, لیکن میں عام عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر رات کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے, اور جتنا اس وقت تاریک اندھیرا ہے تو شاید قدرت کو یہ منظور تھا کہ ایک مرتبہ اتنی تاریکی آئے تاکہ پورا ملک ایک پیج پہ ہو جائے, اور پھر ایک الحمدللہ ہم متحد ہو کے ایک نئی صبح اور نئی طلوع صبح کی طرف ہم آگے بڑھیں. ڈاکٹر صاحب کے مطابق آپ کا جو طرز عمل ہے وہ غیر جماعترانہ ہے, اور آپ اپنے سیاست بچانے کے لیے جو ہے بیانات سے ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرتے ہیں. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب, پہلے تو جا کے بات کریں ان بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز سے, موڈی سے بات کریں, فچ سے بات کریں, اسٹینڈرڈ اینڈ پور سے بات کریں, جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے جانے کے بعد پہلے تو پی ڈی ایم کی حکومت کو بی پازیٹیو سے بی نیگیٹو لے کے گئے, اور اب ٹرپل سی پازیٹیو پہ مزید نیچے پاکستان کی ریٹنگ کرا دی ہے. تو کیا وہ بھی سازش کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے خلاف؟ دوسری بات یہ کہ جو ہمارے انٹرنیشنل سواپس ہیں جو پوری دنیا میں ٹریڈ ہوتے ہیں, وہ ان کا 5% تھا کریڈٹ رسک پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, اب وہ 120% پہ چلے گئے ہیں. تو کیا یہ ساری دنیا کے جو ٹریڈرز ہیں وہ بھی اسحاق ڈار صاحب کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ کیا یہ جو صنعتیں بند ہوتی جا رہی ہیں اور 15 لاکھ لوگ صرف ٹیکسٹائل سے بے روزگار ہو گئے ہیں,
یہ جو بے روزگار مزدور ہیں کیا یہ بھی اسحاق ڈار صاحب کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے جو اکنامک فنڈامنٹلز ان کی اپنی رپورٹوں کے مطابق، اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق اور اسٹیٹ بینک کے مطابق جو بتدریج نیچے گرتے جا رہے ہیں، کیا یہ ادارے بھی ان کے خلاف کر رہے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ معیشت حقیقی طور کے اوپر ایک بہت ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے جیسے کبھی شاید 65 کی 71 کی جنگ میں اور کرونا کے دوران نہیں پہنچی تھی، اور یہ پہنچائی گئی ہے۔ یہ صرف اور صرف مس مینجمنٹ تھی پاکستان پی ڈی ایم حکومت کے، اور میں آپ کو بے شمار بلنڈر گنوا سکتا ہوں کیسے یہ آئے 2 مہینے انہوں نے آئی ایم ایف سے پہلے بات چیت نہیں کی، فیصلہ نہیں کیا کہ جی ہم نے حکومت کرنی ہے کہ نہیں کی، ایک بچگانہ سے پہلے بجٹ پیش کیا، پھر اس کو واپس لے لیا، پھر ایک امپورٹ بین لگا دیا لگژری آئٹمس کے اوپر، اس سے مارکیٹ میں ایک علیحدہ پینک آ گیا، پھر کہا کہ جی قطر سے اربوں ڈالر آ رہے ہیں، وہ ڈالر نہیں آئے، پھر کہا سعودی سے پیسے آ رہے ہیں، وہ پیسے نہیں آئے، اور پھر اس کے بعد جو ڈالر کے اندر والیٹیلیٹی لائے کہ کبھی 250 پہ لے کے جا رہے ہیں، پھر وزیر خزانہ بدل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے 190 پہ لا رہے ہیں۔ آپ کے سرمایہ کاروں نے اور آپ کی صنعت نے ساری امپورٹس روک لی کہ پتہ نہیں جب ہمارا مال آئے گا تو وہ ڈالرز کدھر جائیں گے۔ پھر آپ نے کیپٹل کنٹرول، مطلب ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ 8 ماہ کے اندر کس طرح اس معیشت کو تباہ کیا گیا، اور یہ کسی قدرتی عمل سے نہیں، یہ مین میڈ طریقے سے، یہ مین میڈ۔ دونوں میں سے بہتر کارکردگی کس کی تھی آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، دونوں کی کیا کارکردگی ہونی ہے، دونوں بالکل ایک نیلے کے اوپر دیلا تھے اور مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں۔ مفتاح صاحب جو تھے وہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی غیر سنجیدہ تھے، اور ان کے وہ نہ وہ پریشر لے سکتے تھے نہ فیصلہ سازی کر سکتے تھے، اور اسحاق ڈار صاحب کی جو منطق ہے وہ تو دنیا کا کوئی اکانومسٹ نہیں مانتا، وہ تو بار بار پاکستان کی معیشت کو تباہ کر چکے ہیں۔ جی آپ یہ بتائیے گا کہ یہ گزشتہ 8 ماہ نکال کر خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ کیوں تاریخی ترقی نہیں لا سکی پاکستان تحریک انصاف؟ میں سمجھتا ہوں بہترین ترقی ہے خیبر پختونخوا۔ آج جو ANP کے دور سے آپ کمپیئر کریں اور آپ کمپیئر کریں، خیبر پختونخوا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ 2018 میں جب آپ آئے، خان صاحب مشہور خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ہوم ورک نہیں کیا تھا، اب کی بار آپ لوگ بہت زیادہ موٹیویٹڈ دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ آتے ہیں انتخابات کے بعد، عوام آپ کو لے کر آتی ہے، تو کیا روڈ میپ ہے، کیا آپ لوگ؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک ایسی ہماری جتنی بھی ٹیم ہے وہ ایک سیزن ٹیم ہے جنہوں نے تمام وزارتیں دیکھی بھی ہیں اور ان میں ڈیلیور بھی کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپٹمزم تھا مارچ تک، اور جو ایک معیشت کے اندر وائبرنس تھی، وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ تو یہ ساری دن رات ہمارے بہترین منصوبے، ہم نے 2018 کی معیشت کو اٹھایا، ہم نے کووڈ کے دوران معیشت کو اٹھایا، ہم نے ایک سسٹینیبل گروتھ پاتھ کے اوپر معیشت کو ڈالا، مختلف شعبوں کے اندر ہم نے سکسیسفلی نیویگیٹ کیا مشکل حالات کے اندر۔ تو ہماری ٹیم ہے وہ الحمدللہ اس قابل بھی ہے، اور وہ اس کے پاس تجربہ بھی ہے کہ ظاہر ہے دیکھیں یہ ایک دم نہیں ہوئے گا، اس کے لیے دن رات محنت کرنی پڑے گی، فیصلے کرنے پڑیں گے، اور یہ ایک مشکل عمل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، لیکن یہ وہ عمل ہے جو آپ عوام کی حمایت کے بغیر اب اس ملک کو اس کے پیروں پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔